السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ روم آیت نمبر 28 سے 32 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تم ہی میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے جو اس کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرتے، اس کے ساتھ غیروں کی پوجا کرتے اور اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ وہ تمام اصنام و انداد جنہیں انہوں نے شریک بنا رکھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام اور اسی کے مملوک ہیں۔ جیسا کہ مشرکین حج کے تلبیے میں کہا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ مشرکین جب حج کیا کرتے تھے تو ان کی تلبیہ یہ ہوتی تھی، وہ یہ تلبیہ کہا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے اپنا شریک بنا لیا، تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کا بھی جس کا وہ مالک ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال بیان فرمائی جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو اور اسے آپس میں سمجھ بھی رہے ہو۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ یعنی تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کے مال میں شریک ہو کر اس کے برابر ہو جائے، اس کے جیسا ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے ہمسر لوگوں سے ڈرتے ہو، یعنی تم ان سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہارے مال تقسیم کر کے اس میں سے حصہ لے لیں گے۔ ابو ملجلس نے کہا ہے کہ اپنے غلام سے تم نہیں ڈرتے کہ وہ تمہارے مال میں تمہارا شریک بن جائے گا، کیونکہ اس بات کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تمہارا شریک بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم تو اس بات سے نفرت کرتے ہو کہ تمہارا غلام تمہارا شریک بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے شریک کیسے بناتے ہو؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مشرکین تلبیہ اس طرح پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ حاضر ہوں میں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے اپنا شریک بنا لیا ہو، تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کا بھی جس کا وہ مالک ہے۔
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، بھلا جن لونڈیوں یا غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، وہ اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یعنی تمہارے مال میں جو تمہارے پاس ہے اس میں تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اس مثال سے یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں تمہارے مال میں تمہارے شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ کسی کی شراکت کو گوارا نہ کرے، کیونکہ وہ ہر قسم کے شریک سے بری اور پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مشرکین نے سفاہت و جہالت سے غیر اللہ کی پوجا کی، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ جنہوں نے ظلم کیا وہ مشرکین بغیر سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی علم کے بغیر شریکوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضلالت کو لکھ دیا ہے تو انہیں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی تو مددگار نہیں، یعنی کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انہیں بچا سکے، اور کوئی نہیں جو اس کی گرفت سے ان کو چھڑا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور وہ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت اختیار کریں جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہیے، اور تم اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو اور اسی دین حنیف اور ملت ابراہیم پر قائم رہو، جس کے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی ہے، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے حد درجہ مکمل فرما دیا ہے۔ اس دین کو اختیار کرنے سے تم اپنی اس فطرت سلیم کو اختیار کرو گے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی معرفت اور اپنی توحید پر پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی آیت میں ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں۔ اس کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے، اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی خلقت عبادی حنفاء اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، بلا شبہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، شیطان ان کے پاس آئے، پھر انہیں ان کے دین سے شیطانوں نے ہٹا دیا، اور ان قریب ہم احادیث کے حوالے سے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو دین اسلام پر پیدا فرمایا تھا، پھر بعض لوگ فاسد دینوں یعنی یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت میں مبتلا ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی نہ کرو،
کہ لوگوں کو اس فطرت سے ہٹا دو جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تھا۔ اسی معنی کے اعتبار سے خبر گویا طلب و امر کے معنی میں ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سورۃ آل عمران، اور جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ یہ اچھے اور صحیح معنی ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خبر ہی ہے، اور معنی یہ ہے کہ فطرت میں مستقیم جبلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو برابر پیدا فرمایا ہے، اور ہر شخص اسی فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابراہیم نخعی اور ضحاک قتادہ نے فرمایا ہے لا تبدیل لخلق اللہ کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور امام بخاری نے لا تبدیل لخلق اللہ کے معنی اللہ کے دین کے بیان کیے ہیں۔ فرمایا ہے کہ خلق الاولین سورۃ الشعراء کے معنی پہلے لوگوں کے دین کے ہیں، اور فطرت سے مراد اسلام ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ جانور بچے کو پورا صحیح سالم جنم دیتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی بچے کو کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے کہ اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی شریعت اور فطرت سلیم کو تھام لینا ہی سیدھا اور مستقیم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ دین مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین سورۃ یوسف، اور بہت سے آدمی آپ چاہے کتنی بھی کوشش کریں خواہش کریں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے منیبین الیہ، مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ ابن زید ابن جریر نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کیے رکھو، واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، کہ نماز پڑھنا بہت بڑی اطاعت ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہونا بلکہ موحدین اور ان مخلصین میں سے ہو جانا جو اسی ذات اقدس کی عبادت کرتے اور اس کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے طلبگار نہیں ہوتے۔ امام ابن جریر نے یزید بن ابو مریم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت معاذ بن جبل کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس امت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کیا معیار ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا 3 باتیں، اور وہی امت کی نجات کی ضامن ہے۔ نمبر 1 اخلاص، اور یہی وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسری بات نماز، اور یہی ملت ہے، اور تیسری طاعت، اور یہی عصمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر فرمایا آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے ہو گئے، ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ یعنی تم ان مشرکوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یعنی انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی اور دین کے بعض احکام کو مانتے تھے اور بعض کو انکار کر دیتے تھے۔ بعض نے اسے فارقوا دینہم بھی پڑھا ہے،
یعنی انہوں نے اپنے دین کو ترک کر کے پس سے پش ڈال دیا تھا۔ اہل اسلام کے سوا دیگر تمام لوگوں مثلا یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، بت پرستوں اور دیگر تمام باطل ادیان سے وابستہ لوگوں کا یہی طرز عمل ہے، جیسا کہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، پوری آیت سورۃ الانعام کی۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان سب کو بتائے گا۔ ہم سے پہلے ادیان والے اختلاف کر کے کئی باطل آراء و افکار میں مبتلا ہو گئے اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے ہر ایک فرقہ گمان کرتا تھا کہ وہی حق پر ہے۔ افسوس کہ ہماری امت بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور ان میں سے ایک فرقے کے سوا باقی سب فرقے گمراہ ہیں۔ صرف اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور ان سے مراد موجودہ دور کے اہل شرک و بدعت نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں، جن کا عمل صدر اول کے صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مسلمین کے عمل کے مطابق ہو، جن کا عمل صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مسلمین کے عمل کے مطابق ہو۔ جیسا کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات دریافت کی گئی کہ ان مختلف فرقوں میں سے نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، وہ جس کا عمل اس دین کے مطابق ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے اور آپ کی سنت کو اپنانے والوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔